سلامي سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام كبدر التمام أتينا کہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تو بڑا جلالی اور غصے والا تو نے مجھے نبی کیسے بنا دی؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بڑے لاڈ کیا کرتے تھے. اللہ نے کہا نا کہنے لگے یا اللہ میں نے تمہیں دیکھنا ہے. تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکا, نہیں ایک باری تک دیکھنا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ موسیٰ ہی تھے جو ضد کر گئے میرے جیسا ہوتا تو کبھی یہ ہمت نہ کرتا کہ اللہ کہے نہیں اور وہ کہتے ہاں کہ نہیں ایک دفعہ تو دیکھنا ہے. تو یا اللہ میں تو بڑا غصے والا تھا مجھے نبی کیسے بنا تھا. تو اللہ کہنے لگے جب تو شعیب کی بکریاں چراتا تھا تو ایک بکری بھاگ پڑی تو اس کے پیچھے بھاگا اور تجھے بڑا غصہ چڑھا کہ قابو میں آتے ہی ایک ڈنڈا اس کی کمر پہ مارنا, اس کی کمر توڑ دے. تو بھاگ 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 تو اس نے تمہیں بہت تھکایا اور جب وہ تو نے اس کو پکڑ لیا تو تو نے اس کو ڈنڈا مارنے کے بجائے اس کے پاؤں دبانے شروع کر دیے کہ کملی تو نے مجھے بھی تھکایا خود بھی تھکی کہ مطلب گل چنگی لگی میں نبی بڑھا تھا. ایک بکری کی برداشت کر لیں. تو اگر آپ کوئی خاتون یہ چاہے کہ میرا خامن میرا بن جائے, خامن یہ چاہے میری بیوی میری بن جائے, ایک دوسرے کی برداشت شروع کر دو, ایک دوسرے کی تعریف شروع کر دو. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ زمین آسمان کو تو نے حکم دیا تھا میرے تابع ہو جاؤ. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. پھر ہم نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی, زمین آسمان کو بنا کر کہا ہمارے تابع ہو جاؤ. انہوں نے کہا جی ہم تابع ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اگر زمین آسمان آپ کے تابع نہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ایک جانور ہے, ان پر چھوڑ دیتا جو ساتوں زمین آسمان کو نگل جاتا. ہم تو شیر کو دیکھ ہی ڈر رہے, وہ کتنا بڑا جانور ہے جو 10 کھرب گلیکسیز حرکت کر رہی ہیں اور یہ تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے. آسمان کے اوپر اس سے ارب گنا بڑی مخلوقات ہے. چوتھے آسمان پہ جب آپ معراج پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان سے گزرے تو ایک لشکر دیکھا جس کا نہ اول نظر آ رہا تھا نہ آخر نظر آ رہا تھا اور قد تھے ان کے ہزاروں میل لمبی مسافت کے. تو انہوں نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہی لے کے آنا شروع ہوا ہوں اور آپ تک پہنچا ہوں اور آتا ہوں اور جاتا ہوں. میں اس لشکر کو اسی طرح گزرتے دیکھ رہا ہوں, مجھے آج تک اس کے اول اور آخر کا پتہ نہیں چل سکا. پھر یہ آیت پڑھی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, آپ کا رب ہی اپنے لشکروں کو جانتا ہے, ہم کہاں جان سکتے ہیں. پھر ساتویں آسمان پہ جنت ہے جس کا ایک ایک محل اتنا بڑا ہے, آپ تو انہی گھروں کو محل سمجھتے ہوں گے, جس کا ایک ایک محل اتنا بڑا ہے جس میں 7 زمینیں رکھی جائیں تو ایک بکری کی طرح نظر آئیں گی. جیسے 7 زمین پر ایک بکری کھڑی ہو ایسے 7 زمینیں ایک محل میں بکری کی طرح. اور پھر جہنم ہے جس کا ایک انگارہ 7 زمینوں سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کچھ نگل جاتا, ایک لقمہ ہے اس کا. موسیٰ علیہ السلام تو دنگ حیران, یا اللہ این تلک الدابہ, وہ جانور تو نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا فی مرج من مروجی, میری چراگاہوں میں چرتا ہے. تو اب آپ سوچیں وہ چراگاہ کتنی بڑی ہے جہاں اتنی بڑی بلا چرتی پھرتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا این ذالک المرج, یا اللہ وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی علم من علومی, میرے علم کے غیبی خزانوں میں ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں تو میں نے تھوڑا سا علم دیا ہے, وہ میرے غیب کے خزانے ہیں جہاں میں نے اس مخلوق کو رکھا ہوا ہے جس رب نے اتنی بڑی مخلوق کو لگام دی ہوئی ہے. پھر ایک فرشتہ ایسا ہے صدلقن اس کا نام ہے, صاد دال لام قاف نون, صدلقن, 7 سمندر کا پانی اس کے انگوٹھے کے ناخن پر رکھا جائے, ناخن پر رکھا جائے تو ایک قطرہ اللہ کی قسم نیچے نہیں گرے گا. ایک قطرہ کتنے 7 سمندر کا پانی
अंगूठे के नाखून पर रखा जाए, एक कतरा नीचे नहीं गिरेगा। जो रब इतने बड़े फरिश्ते को लगाम दे के खड़ा हुआ है, ये 4.5 फुट की औरत को और ये 6 फुट के मर्द को लगाम नहीं दे सकता। मन अक़बल इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, जो मेरी तरफ को आया, चाहे सारा दामन दागदार करके आया, पर चल पड़ा, आने लगा, तो मैं आगे बढ़ के उसका इस्तक़बाल करता, आगे बढ़ के उसका इस्तक़बाल कर। तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, लोग ताने देंगे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अल्लाह ताला कहता है 9 करोड़ खा ले पर तौबा कर ले, कबूल है। क्या कहा? मैं आगे बढ़ के उसका इस्तक़बाल करता हूं। अच्छा, हमसे कोई रूठ से हम भी कहते हैं हमारी बला से सलाम करेगा तो करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं करता। अल्लाह क्या कहता है? वमन आरद अन्नी नादैतुहु मिन करीब, और जो मुझसे रूठ जाता है, अल्लाह क्या कह रहा है? रूठ जाता है, तो मैं क्या करता हूं? मैं उसके पीछे जाता हूं, उसको कंधे से पकड़ता हूं, इधर आ जा, उधर ना जा, इधर। जैसे मां शफकत से बच्चे को पकड़ती है, इधर आ जा बच्चा, इधर आ जा, इसी तरह अल्लाह अपने बंदे और बंदी के कंधे पे हाथ रखता है, इधर आ जा, उधर तेरे लिए हलाकत के सिवा कुछ ना होगा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। इन ज़करतनी ज़करतुक, तू मुझे याद करता है मैं तुझे याद करता हूं। इन नसीतनी ज़करतुक, तू मुझे भूल जाता है मैं फिर भी तुझे याद रखता हूं। तो वालीनी व उवालीक, तू मुझसे दोस्ती लगाता है मैं बढ़ के दोस्ती लगाता हूं। तो साफीनी व उसाफीक, तू मुझसे खरा मामला करता है मैं तुझसे बढ़ के खरा मामला करता हूं। तो औरदवानी व अना मुक़बिलुन अलैक, तू कभी मुझसे रूठ जाता है मैं फिर भी तेरा पीछा करता हूं कि इधर को आ, इधर को आ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मेहमान आया था काफिर, उन्होंने पूछा मुस्लिम हो का? नहीं। कहा मैं नहीं काफिर को रोटी खिलाता, वो उठ के चला गया। अल्लाह ताला ने जिब्रील भेजा, जिब्रील किसके लिए? एक काफिर के लिए। क्या फरमाया? ए इब्राहिम, ना फरमान तो मेरा था, 70 साल से मैंने तो रोटी बंद नहीं की, एक वक्त की तुझे खिलानी पड़ी तो तूने क्यों बंद कर दी? जाओ उसको वापस बुलाओ और उसको रोटी खिलाओ। जो रब काफिर पे ऐसा मेहरबान हो तो हुजूर की उम्मत पे कैसे मेहरबान ना होगा? तौबा करें। एक बनी इसराइल में एक नौजवान था, आवारा, बुरे हाल, उन्होंने शहर से निकाल दिया, वीराने में पड़ गया, वहां ना संगी ना साथी ना दोस्त ना अहबाब, मां मुसीबत ने, बीमारी ने घेरा, मरने लगा, उम्मीदें कट गई, टूट गई, आसमान को देखा, क्या कहने लगा? लो अलिम तो अन्ना अज़ाबी यज़ीदु फी मुल्किक, है अल्लाह, अगर मुझे ये पता हो कि मुझे तू अजाब देगा तो तेरा मुल्क बढ़ जाएगा, और मुझे तू माफ करेगा तो तेरा मुल्क घट जाएगा। अगर मुझे इस बात का पता हो तो फिर मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता। अगर मेरे अजाब देने से तेरा मुल्क बढ़ता है तो दे दे अजाब, और अगर मुझे माफ करने से तेरा मुल्क घटता है तो मुझे ना माफ कर, और अगर मुझे माफ करने से तेरा मुल्क घटता नहीं और अजाब देने से तेरा मुल्क बढ़ता नहीं, तो या अल्लाह मेरी फरियाद है, मुझे माँ बाप ने छोड़ दिया, मुझे दोस्त अहबाब ने छोड़ दिया, मैं इस जंगल में वीराने में मर रहा हूं, मेरा कोई नहीं है, तू ही मेरा बन जा। है तो मेरी आखिरी वक्त की मौत की तौबा है, तो या अल्लाह मेरा और सहारा भी तो कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। और ये कहकर उसकी जान निकल गई। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पे वही भेजी कि मेरा एक दोस्त वो जंगल में मर गया है, उसका जनाजा पढ़ो, उसको गुस्ल कफन देकर दफन करो, और सारे शहर में ऐलान करो कि जो नाफरमान हैं, जितने नाफरमान हैं, आज जो उसके जनाजे में शिरकत करेगा उसकी भी बख्शिश कर दूंगा। सारा शहर उमड़ पड़ा, देखा तो वही उनका, या नबी अल्लाह आप क्या कह रहे हैं? इसको तो हमने निकाल दिया था, ये तो ऐसा आवारा, ये ऐसा, और आपका रब कह रहा है कि मेरा वली है, मेरा दोस्त है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह तेरे बंदे ये कह रहे हैं, तू ये कह रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया वो भी सच्चे हैं, मैं भी सच्चा हूं। ये ऐसा ही था जैसे इन्होंने कहा, लेकिन लम्मा असाबतहु सकरात, जब इस पर मैंने मौत की तकलीफ को डाला, फरा यमीनन, इसने दाएं देखा, फमारा अहदन, इसे कोई सहारा नजर न आया, फरा युसरहु, फिर इसने बाएं देखा तो इसे कोई सहारा नजर न आया, इसने आगे देखा, इसने पीछे देखा, इसे कोई सहारा नजर न आया, कोई सहारा नजर न आया, तो उसने बेबसी में मुझे पुकारा। मुझे मेरी इज्जत की कसम, अगर वो उस वक्त में सारी दुनिया के इंसानों की बख्शिश मांगता, मैं सबको माफ कर देता। उसने तो मांगी ही सिर्फ अपने लिए थी। तो जो रब ऐसे को माफ करने के लिए तैयार बैठा हो,
وہ ڈیفینس کی عورتوں کو معاف نہیں کر سکتا، وہ مردوں کو معاف نہیں کر سکتا جو اور پھر ہوں بھی حضور کے امتی، ہم بھی حضور کا امتی، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ غلط شعر ہے، مومن بیچارے کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے۔ سانس ٹوٹنے سے پہلے سر جھکا دو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ سانس کب ٹوٹ جائے اس کا کیا خبر، جوانی میں ٹوٹے، بڑھاپے میں ٹوٹے، لہذا اب توبہ کرو، آج توبہ کرو، اللہ میری توبہ، اللہ کی رحمت کو آتا دیکھو۔ بنی ایک اور واقعہ سنو، قارون کا نام تو آپ نے سب نے سنا، کیسا ظالم آدمی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فحاشی کی تہمت لگائی۔ فحاشی، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہماری زکوٰۃ ہے 2.5%، بنی اسرائیل کی زکوٰۃ تھی 10%، پھر اس کا رزق تھا کھرب ہا کھرب کی مالیت میں، حساب کیا تو بنے کروڑ ہا کروڑ، کہنے لگا سب کچھ گیا۔ ایک عورت کو پیسے دیے، فاحشہ عورت کا، تو پیسے لے لے، میں موسیٰ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھوں گا کہ جو برائی کرے اس کی کیا سزا ہے۔ وہ کہیں گے سنگسار کر دو، پتھر مار مار کے مار دو، تو اٹھ کے کہنا کہ میرے ساتھ تو انہوں نے یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پیسے لے لیے۔ جب ایمان نہ ہو تو پیسے پہ آدمی بکتا رہتا ہے، جسم بھی بکتے ہیں، جان بھی بکتی ہے، سب کچھ بکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے، قارون کھڑا ہو گیا، جی جو شادی شدہ برائی کرے اس کی کیا سزا ہے؟ فرمایا اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ کہ اگر آپ کریں کہ مجھے بھی مار دیا جائے۔ کہ یہ عورت کیا کہتی ہے؟ اس عورت کو کھڑا کیا، بول۔ اس نے جب نبوت کے چہرے پر نگاہ پڑی وہ تو لرز گئی، کہا جی میں کچھ نہیں کہتی، میں پہلے ہی بڑی نافرمان ہوں، پہلے ہی میرے اوپر بڑے گناہ ہیں، یہ گناہ اپنے ذمے لے کے میں نہیں مرنا چاہتی، مجھے تو اس نے پیسے دیے تھے کہ آپ پہ تہمت لگاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرے نبی کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا کر گزرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی، ویسے ہی جلالی نبی تھے، بال کھڑے ہو جاتے تھے غصے میں، کھڑے ہوئے، قارون سامنے تھا، ارشاد فرمایا زمین کو نگل جا، اس کو اخسفی بہے، کھا جا اس کو۔ تو زمین پھٹی اور اس کے پاؤں اندر چلے گئے۔ انہوں نے سمجھ گیا کہ نظام چل گیا میرے خلاف، کہ اے موسیٰ معاف کر دے۔ انہوں نے فرمایا اور اندر لے جا، تو گھٹنوں تک چلا گیا۔ کہ اے موسیٰ معاف کر دے۔ انہوں نے فرمایا اور اندر چلا جا، تو کمر تک چلا گیا۔ اے موسیٰ معاف کر دے۔ انہوں نے کہا اور لے جا، وہ گردن تک آ گیا۔ کہ اے موسیٰ معاف کر دے۔ انہوں نے کہا اور اندر چلا جا، وہ سارا دھنس گیا، زندہ دفن ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اے موسیٰ تم سے ہی معافیاں مانگتا رہا، میری عزت کی قسم مجھ سے ایک دفعہ مانگتا میں معاف کر دیتا۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد